دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی ایک قاضی صاحب اور ان کے 4 شاگردوں کے بارے میں ہے، جس میں قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کی سمجھ بوجھ کو ایک انوکھے مقدمے سے پرکھا۔ تو چلو پھر مل کے دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ کیا تھا اور کون سا شاگرد صحیح رائے دینے میں کامیاب ہوا۔ ایک قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ تو مقدمہ کچھ یوں تھا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئی۔ اس نے ان کی خاطر مدارت کے لیے اپنے ملازم کو دودھ لینے کے لیے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے اس دودھ سے بنی کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا، یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی صاحب نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا، ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ کسی جج کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جج مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا کہ چیل کے پنجوں میں سانپ ہے؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے چوتھے شاگرد کو شابش دی اور صرف اسے قاضی کے منصب کا اہل قرار دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔